عرفاں کا خزانہ حرمت رمضان ہے، سیکھنے کا ایک بہانہ حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے، لہٰذا اس میں آپ کی ہیلپ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہمارا پروگرام دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور دین اسلام کی صحیح تشریح سے وہ آگاہ ہو سکے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20 رمضان المبارک دنیا اسلام میں مختلف لوگ مختلف مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں اور اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سارے مسائل جاننے کے لیے آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے میرے استاد گرامی جناب حضرت علامہ مولانا سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب۔ میں قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ، اعتکاف، سنت اعتکاف جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت رمضان کی بدولت آپ کے یہ پروگرامز چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب کعبہ نے اپنے دین متین کی تبلیغ کے لیے آپ لوگوں کو بھی چن لیا۔ سب سے پہلے تو میری یہی دعا ہے کہ رب کعبہ ان تمام تقریبات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا آپ کو مستاق بنائے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها واداها، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری گفتگو کو سن کر آگے پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ جب سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ در سلسلہ جب چلنا شروع ہو جاتا ہے تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، جس کے اندر بچوں کو بھی دین اسلام سے آگاہی مل جاتی ہے، نوجوانوں کو مل جاتی ہے، گھر میں بیٹھنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مل جاتی ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مومن بھی بندہ باوفا بن کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، آپ کے احکام کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیتا ہے تو رب کعبہ دین اور آخرت کی بھلائیاں اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا اعتکاف، سنت اعتکاف۔ کتنی بڑے شرف والی بات ہے اس بندہ مومن کے لیے کہ جو اپنا ٹائم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تقویم میں خرچ کرتا ہے۔ سنت اعتکاف یہی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ، صحیح بخاری شریف کے الفاظ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آج صاحب ایمان، صاحب وفا انسان اس نیت کی بنا پر جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے کہ میں بھی اپنا وقت نکال کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مکمل کروں، اس عقیدت کی بنا پر، اس کنسپٹ کی بنا پر کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، وہ بندہ پھر حقیقت میں عام نہیں رہتا۔ رب کعبہ کے قرآن کے مطابق یحببکم اللہ، رب کعبہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ اس بندے نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیا ہے۔ تو جو بندہ مومن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا لیتا ہے، گویا وہ رب کا بھی محبوب ہوتا ہے، حسنین کے نانا کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ،
اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعتکاف کیسے کیا، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ عزیزم، بات یہ ہے کہ اعتکاف کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر بندہ مومن کو کیا چاہیے کہ جب بندہ مومن آخری 10 دنوں میں خالق کائنات کی رضا کی خاطر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک روایت حضرت امام حسن بصری سے یہ بھی ہے کہ معتکف کو صرف 2 حج 2 عمروں کا ثواب نہیں، رب کعبہ ہر روز 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جب معتکف ہو کر بیٹھتا ہے وہ نماز جنازہ جیسی بڑی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اچھا، مریضوں کی تیمارداری سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن حالت اعتکاف کی بدولت رب کعبہ اسے اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے نماز جنازہ کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، بڑی بڑی نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، مریضوں کی تیمارداری کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تو ہے ہی سنت کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر سرکار نے اعتکاف فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون اپنے رب سے پیار کر سکتا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون پاکیزہ اطیب اور اطہر ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف اس لیے کیا ہے کہ لوگ، مائیں بہنیں، بیٹیاں یا یہ مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کریں اور عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اس نیت کی بنا پر کریں کہ رب کعبہ ہمارے گناہوں کو ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ تو بندہ مومن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق مسجد میں آ کر بیٹھے، مائیں بہنیں بیٹیاں ازواج مطہرات کی سیرت و کردار کو رکھ کر گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں، اور وہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر اذکار میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی وہ اسٹڈی کریں، اپنی زندگی کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عین مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ان کا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کھانا ہے، ان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے اللہ کو اور پیارے نبی کو راضی کیسے کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے درود و سلام کا پڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو لوٹائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر مکی مدنی انقلاب آ جائے، ایک روحانی نکھار پیدا ہو جائے، تو وہ ضیاء النبی شریف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، یا مستند اہل سنت کے عالم دین کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو لکھی گئی کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ جوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے جائیں گے ان کا ایمان روشن ہوتا جائے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ بے شک۔ تو اعتکاف کے اندر ان چیزوں کا اپنانا ضروری ہے تاکہ وہی اعتکاف لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو قبلہ بعض جگہ پہ دیکھا گیا کہ اجتماعی اعتکاف کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب کیا اجتماعی اعتکاف بہتر ہے یا انفرادی اعتکاف، جیسے مساجد میں کوئی 1-2 بندے بیٹھ گئے، تو کیا بہتر کون سا ہے، اجتماعی یا انفرادی؟ ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ اور ید اللہ علی الجماع، حدیث مبارکہ کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ خالق کائنات کا قدرت کا ہاتھ ایک جماعت پہ ہوتا ہے۔ اجتماعی اعتکاف اس وقت سود مند ہے، نفع مند ہے جب وہ کسی ایک عالم دین کے تحت ہو۔ اچھا، ایک عالم دین ان کا رہبر اور رہنما ہو، قائد اور امام ہو، وہ وقتاً فوقتاً ان کی عبادت کا بھی جائزہ لے، وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح بھی کرتا رہے، اور ایک عالم دین کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، بلکہ پارٹ اینڈ پارسل وہ شامل ہونی چاہیے کہ وہ وقت دے، ان کو بتائے کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے، آپ نے سونا کس وقت ہے، آپ نے اپنی سنتوں کو کیسے ادا کرنا ہے، یعنی جو اسلام کے ابتدائی مسائل ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ایک عالم دین ہی بتا سکتا ہے۔ اور عالم دین سے مراد یہ نہیں جو مسجد کا امام ہو، آج سے ایک سے دوسرا تیسرا بندہ مسجد کا امام ہے، جی جی، یعنی عالم دین سے مراد وہ عالم دین ہے جس نے باقاعدہ کسی دینی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہو،
وہ پکی روٹی کا مولوی نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ داڑھی رکھ کر یہ حفظ قرآن کر کے اس نے مصلی کو نہ سنبھالا ہو، کم از کم اسے یہ تو پتہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، بہار شریعت پڑھ کر لوگوں کو سمجھا تو سکے نا۔ اس لیے ایسے عالم دین کی قیادت میں اجتماعی اعتکاف کا ہونا ضروری ہے، اور ایسے ماحول میں اس عالم دین کا سخت ہونا بھی ضروری ہے، بالکل، کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے نوجوان آتے ہیں جو کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں، کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مسجد کے ماحول میں ایک ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ عالم دین محبت متانت کو بھی سم رکھے اور تھوڑا بہت جلال کے ذریعے اس کام کو لے کر چلے، تاکہ مسجد کے ماحول کے اندر کسی قسم کی پریشانی پیدا نہ ہو۔ بالکل قبلہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ یعنی انفرادی سے بہتر ہے اجتماعی اعتکاف، تو اجتماعی اعتکاف کی شکل تو پھر وہ مساجد جیسی نہیں رہتی، جیسے مختلف مقامات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادارے جو ہے وہ اعتکاف کرواتے ہیں، تو کیا اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے یا کہ مسجد سے ہٹ کر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے جی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے تحت صدر الافاضل جو خلیفہ مجاز ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اچھا، اس طرح فقہ کتاب بحر الرائق، در مختار، ان کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہی ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، عورت کے لیے کون سی مسجد ہے کہ عورت اپنے گھر کے ایک کونے کو مسجد بیت بنا دے، جی، وہاں پر وہ معتکف ہو کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن مرد کسی چوراہے پر، کسی گلی کے اندر، کسی کھلے میدان میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ جب بھی وہ اعتکاف کرے گا تو مسجد کے اندر آ کر کرے گا، اچھا تب جا کر اس کا اعتکاف بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جی قبلہ، اگلا سوال میرا یہی تھا کہ چلے مرد تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، اب خواتین کہاں پہ اعتکاف کریں؟ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور ان کے اعتکاف کی شکل کیا ہوگی؟ کس طریقے سے وہ اپنا اعتکاف مکمل کریں گے؟ ویسے تو یہ روٹین مرد و زن سب کو اپنے گھر میں ایک بنا لینی چاہیے جی، کہ وہ ایک ایسی جگہ مختص کریں جہاں پر وہ نماز کی ادائیگی کر سکیں، مسجد بیت، گھر کی مسجد، یہ عمومی روٹین میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیہاتوں کی زندگی پہ نظر دوڑائیں یا اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں تو انہوں نے بڑی بڑی لکڑی کی جائے نمازیں بنا کر رکھی ہوئی تھی، جی، جی، انہی پر بیٹھ کر وہ نماز روزہ ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ بالکل، اب اس پہ ہر عام بندہ نہیں بیٹھتا تھا، ہر بندہ وہاں پر بیٹھنے سے بھی حیا کرتا تھا کہ یہ جائے نماز ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، خالق کائنات کے حضور رکوع سجود کیا جاتا ہے۔ کیونکہ شہروں میں یہ بات بڑی کم پائی جاتی ہے، لیکن ہونا چاہیے عام روٹین کے اندر بھی ایک گھر کا کونا مختص ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہم اپنے رب کعبہ کو منا سکیں۔ چونکہ اعتکاف کے اندر ایک مخصوص جگہ کا ہونا ضروری ہے عورت کے لیے، وہ پورے کمرے کو بنا لے، صحیح، وہ پورے کمرے کو بنا لے تاکہ اس کا گھومنا آسان ہو جائے، اس کا چلنا آسان ہو جائے، اس کا بیٹھنا آسان ہو جائے۔ اگر تھک گئی ہے تھوڑی سی چہل قدمی کر لے، بالکل، ٹھیک ہے نا، اور کوشش کرے کہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی واش روم ہو بالکل، تاکہ اس کے لیے زیادہ تکلیف نہ اٹھانا پڑے، اور اسی کمرے کو یا کمرے کے ایک کونے کو جب اپنے اعتکاف کی جگہ بنائے گی تو اسی جگہ پہ بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام کے نغمے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ گویا جیسے ایک مسجد ہوتی ہے اور مسجد میں معتکف اعتکاف کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، چلے وہ چہل قدمی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ ایک پورے کمرے کو کونے کے بجائے اگر جگہ ہے تو پورے کمرے کو مختص کر لیں تاکہ اس پورے کمرے میں وہ جو ہے وہ چہل قدمی بھی کر سکے سارا کچھ۔ اچھا قبلہ، خواتین کے حوالے سے مسائل پھر سامنے آتے ہیں کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو گھر میں کام کاج کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، کھانا بھی بنانا ہے، وہ ساری چیزیں گھر کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، تو کیا ایک خاتون اعتکاف کی صورت میں گھر کے افراد کے لیے یا اپنے لیے کھانا بھی بنا سکتی ہے یا کس حد تک وہ کام کاج کر سکتی ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ کون کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو اعتکاف کی حالت میں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی اس کے گھر کے افراد جو ہیں محرم ہیں، تو یہ آپ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں۔ ملاقات کرنے میں حرج نہیں ہے، جی، لیکن اسے جھمگٹا نہیں بنانا چاہیے، ایک سے دوسرا بندہ حال پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، صحیح، بھی نہیں، اس کو بیٹھنے دیں، اچھا وہ بھی محرم ہونے چاہیے، محرم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ اس کو بیٹھنے دینے، ہاں اس کی طبیعت ڈسٹرب ہے، ایک آدھا بندہ اس کے ساتھ
بیٹی میں سے ہو جائے، صحیح، بہن میں سے ہو جائے، ماں میں سے ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک ہے پھر 2 11 ہے۔ جی جی اعتکاف تو ایک عورت بیٹھی ہے نا، جب اس کے ساتھ اس کی ماں بیٹھ جائے گی، اس کی بڑی بہنہ بیٹھ جائے گی، جو چھوٹی سسٹر بیٹھ جائے گی، ویسے بیٹھ جائے گی، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی نگہبانی کا خیال رکھنا، یہ بہت بہتر ہے۔ اور جہاں تک خیال ہے کہ کھانا پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، بہتر ہے کہ وہ عورت اعتکاف کے اندر آ کر بیٹھے کہ جس کو پتہ ہو کہ میرے بعد یہاں پر کام کرنے والے بے شک موجود بے ہیں۔ شک اگر پھر وہی بات ہے، اگر اس نے کھانا پکانے تو پھر کچن ادھر ہی کر لے، گیس رکھ لے، ایسے ہی لیکن اپنا دفاع ضروری ہے۔ صحیح، یعنی کام زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی یہ چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ بے شک اب جیسے عورت نے گھر کے کام کو بھی سنبھالنا ہے، کچن کو بھی سنبھالنا ہے، پھر مجھے بتائیں وہ کتنی دیر تک عبادت کرے گی؟ ایسے ہی اس نے ریسٹ بھی کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو سکون بھی دینا ہے، اس نے تراویح پڑھنی ہے، اس نے ذکر اذکار بھی کرنا ہے۔ تو موت تک کے بندہ وہی بیٹھتا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کریم کے ذکر اذکار کو دینا ہے۔ بے شک اس سے بہتر ہے قبلہ کہ ظاہر ہے یہ سنت ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں ہے، تو وہ خواتین کے جو گھریلو کام کاج جن کو کرنا ضروری ہیں، گھر میں کام کرنے والی کوئی اور عورت نہیں ہے، تو اس کو اعتکاف کے بجائے اپنے خامد کی، اپنے بچوں کی خدمت کرے تو وہ میرے خیال میں زیادہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، تاکہ گھر کے نظام میں ڈسٹربنگ تو نہ ہو نا۔ جی بالکل، اگر ہاں گھر میں کام کرنے والی کوئی اور خاتون ہے تو پھر یہ اس کے پاس ٹائم ہے تو یہ اعتکاف کر لے۔ اب ایک قبلہ ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا کہ ایک ایسی خاتون کے جس کے اپنے گھر میں اعتکاف کی جگہ نہیں ہے اور وہ ساتھ والے گھر میں پڑوسیوں کے، دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اپنے گھر کی بات ہے نا، اپنے کیوں عورت ذات کا گھر سے ویسے نکلنا جرم ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، تو اپنے گھر میں بیٹھے نا، جہاں پر اس کے پردہ کا دفاع ہو، جی بالکل، اس کی عفت اور پاکدامنی پہ کوئی حرف نہ آ سکے، بالکل ایسے اس پر کسی قسم کوئی تہمت نہ لگے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس کے اندر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے، تاکہ کسی قسم کی بد احتیاطی کی وجہ سے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ صحیح۔ اور معتکف کے لیے جو حد بندی ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، گھر کی بات تو ہو گئی، مسجد کے اندر جو حد بندی ہے وہ کتنی ہے؟ مسجد کے کون کون سی ایسی جگہ ہیں؟ اس کے اندر پھر وہ فنائے مسجد بھی آ جاتا ہے کہ کیا وہ فنائے مسجد، ایک تو یہ عام آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ فنائے مسجد کہتے کسے ہے، اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ اور دوسرا، معتکف حضرات فنائے مسجد میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، اسی طرح جو ہے وہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں کہ اگر وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ آسان سی بات میں کر دیتا ہوں، فنائے مسجد کسے کہتے ہیں؟ ایک حویلی سمجھ لیں، ایک باؤنڈری سمجھ لیں۔ صحیح، ہم جس طرح آپ کے کمرے کے اندر موجود ہیں، یہ حویلی ہے، صحیح، یہ اس کی باؤنڈری ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی باؤنڈری کے اندر اگر ٹوٹی والی جگہ بھی ہے تو وہاں پر جا سکتا ہے۔ اسی باؤنڈری کے اندر جوتیاں رکھنے کی جگہ بھی ہے، جس طرح مسجد میں ہوتی ہے، جی جی حویلی کے اندر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے۔ حجرہ بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے جی نائب امام کا، تو وہاں پر معتکف جا سکتا ہے، جی جی کیونکہ اس کا دروازہ اندر سے کھل رہا ہے، باہر سے۔ بعد میں مسجد کے اندر سیڑھی ہوتی ہے جو اوپر کے پورشن میں جانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس سیڑھی پہ چڑھ کر معتکف اوپر بھی جا سکتا ہے، صحیح، سیڑھی باہر نہیں ہونی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک باؤنڈری ہے۔ اگر واش روم یا نہانے کمرہ وہ بھی مسجد کے اندر ہے، یعنی فنائے مسجد میں ہے، جو حکم مسجد کا ہے وہی حکم فنائے مسجد کا ہے، اچھا تو پھر بندہ وہ غسل بھی کر سکتا ہے۔ اچھا اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ جائے، وہ تو فنائے مسجد کے اندر موجود ہے، صحیح، فنائے مسجد کے اندر موجود ہے، اور فنائے مسجد میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹتا اچھا نہیں ہے۔ صحیح، اب ٹوٹیوں والی جگہ اکثر مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ فنائے مسجد کے اندر۔ میں جو حجرے کی بات کی وہ فنائے مسجد میں آتا ہے، جوتیوں والی جگہ وہ فنائے مسجد میں آتی ہے۔ کئی اچھا مدارس ہیں، جی ایک مسجد ہے، مسجد کا اور مدرسہ کا گیٹ ایک ہی ہے، جی مسجد اور مدرسہ گیٹ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد ہے۔ جب ہم نے گیٹ کھولا تو ہمیں سامنے جناب ہم اندر داخل ہوئے، ادھر مسجد ہے ادھر مدرسہ ہے، کیونکہ وہ مدرسہ بھی فنائے مسجد کے اندر ہے تو معتکف وہاں پر بھی جا سکتا ہے۔ اچھا یعنی جو چیز فنائے مسجد کے زمرے میں آتی وہ باؤنڈری ہے۔ اچھا، مسجد کے کمرے ہوتے ہیں جو رینٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، وہاں پر معتکف نہیں جا سکتا۔ خطیب کی جو رہائش اکثر ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، وہاں پر معتکف نہیں جا سکتا، اس کمرے میں جا سکتا ہے جس کمرے کا دروازہ مسجد کے اندر سے کھلتا ہو، اچھا ادروائز وہ کہیں اور جا
نہیں سکتا۔ اس طرح جو عورت کا ہے اس نے ایک حد بندی کر دی کہ یہی میرا جائے اعتکاف ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھے اور کوشش کرے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہی عورت بیٹھے جس کے پاس ٹائم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وقت بھی دے سکے۔ اگر وہی عورت اس باؤنڈری کو کراس کرتی ہے، جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے، پھر بھی اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد جان بوجھ کر مسجد سے باہر نکلے یا بھول کر نکلے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اصل ہے مسجد میں رہنا۔ مسجد شرط ہے، جس طرح بحر و رائق کے یہ الفاظ ہیں کہ مسجد میں رہنا یہ معتکف کے لیے شرط ہے، اور نیت کرنا یہ معتکف کیا شرط ہے۔ جو بھی بندہ مسجد سے باہر نکلے گا بامر مجبوری کو نکل پڑا، مثال کے طور پر مسجد کے دروازے کسی نے دیکھ لیا کہ ایک بندہ گر گیا، اب وہ ازراہ انسانیت کے ناطے باہر نکلتا ہے کہ اس کو میں اٹھاؤں، ٹھیک ہے، اس کو میں کھڑا کروں، ٹھیک ہے، بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ مسجد سے باہر نکلا ہے۔ جی جی جی، یہ بات ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں ہم اعتکاف کی روحانیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کل تو قبلہ دیکھا ہے مساجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ہم اعتکاف کی روحانیت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیوٹی تو والدین پر بھی عائد ہوتی ہے جی، کہ وہ بچوں کو بتا کر بھیجیں اعتکاف آسان نہیں ہے، اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ اعتکاف کو آسان سمجھتے ہیں۔ والدین تربیت کریں کہ بیٹا اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہو، اور کم از کم اس بچے کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے جو میٹرک ایف اے کر چکا ہو، صحیح، جس کے اندر سمجھ بوجھ ہو، صحیح، جس کے اندر لاؤبالی پن نہ ہو۔ وہ مسجد میں آ کر پھر میٹنگ کا اہتمام نہ کریں، مسجد میں آ کر افطار پارٹیاں نہ چلیں۔ صحیح، وہی تو وقت ہوتا ہے اللہ کے حضور مانگنے کا، بالکل، اور اس وقت دوست آ جاتے ہیں۔ وہی بندہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، کھانے کا سامان اپنے احباب رکھ کر چلے گئے، اور وہیں پر بیٹھ کر اللہ کے حضور توبہ کریں، جی جی، دعا مانگیں، کیونکہ یہی وقت قبولیت کا ہے۔ اگر اس نے اس قبولیت کو وقت کو ضائع کر دیا تو پھر بیٹھنے کا تو فائدہ ہی نہیں۔ بالکل صحیح، اس لیے روحانیت تبھی حاصل ہوگی کہ جب ہمارا اعتکاف ہماری عقل کے مطابق نہیں، ہماری سوچ کے مطابق نہیں، ہمارا اعتکاف اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا نبی راضی ہو جائے، اور وہ ایسی صورت میں ہوگا کہ اگر بندہ 24 گھنٹے یا کیا کہتے ہیں کہ پورا 10 دن اللہ گھر کو دے رہا ہے تو پھر اسی کا بن کر رہے، پھر مجاور بن کر بیٹھے، دھرنا دے کر بیٹھے کہ مولا میں تیرے کہنے کے مطابق تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور تیری بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے اپنے بیگانوں کو بھی خالی نہیں کرتی، تو مولا اپنے نبی کے صدقے سے مجھ پہ اتنا کرم کر کہ میرے ظاہر پر بھی تیری رحمت کی بارش ہو جائے، میرے باطن پر بھی تیری رحمت کی بارش ہو جائے۔ بندہ مومن جب اسی کیفیت کو لے کر وہاں پہ بیٹھتا ہے، رو رو کر اپنے رب کعبہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی رب کعبہ اپنی رحمتوں کا حقدار اس بندے کو بنا دیتا ہے۔ سبحان اور ایک اور بات، اعتکاف ضروری ہے، ہم نفی نہیں کرتے، لیکن گھر میں ماں ناراض ہے، سگا بہن بھائی ناراض ہے، ہم باپ کو باپ نہیں سمجھ رہے، یہ نہیں ہے بھائی۔ پہلے ہم ان رشتوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، صحیح، جب اس گھر سے نکلیں تو یوں نکلیں کہ گویا ہم نے اپنے آپ گناہوں سے پاک کر لیا ہے، بالکل صحیح، اور ہم ایسے واپس جائیں کہ دوبارہ ہمارے کانوں کے اندر حی علی الصلاۃ کی آواز پہنچے نا، تو ہم اپنے کانوں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر پہنچ جایا کریں۔ سبحان اللہ، گویا سبحان اللہ، اس اعتکاف کا اثر نظر آنا چاہیے، جی اور جی، نظر ایسی صورت میں آئے گا کہ جب بندہ اعتکاف کی روحانیت سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ رب کعبہ کی رحمتوں کا کیا کہنا، وہ رب تو بڑا کریم ہے، اقبال کے شعر کے ساتھ کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ جب بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر قبولیت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب رب کعبہ نے اس بندے کو یہ توفیق دے دی اپنے گھر میں بیٹھنے کی، اس گھر کا پھر ادب و احترام بھی بجا لائے، تاکہ خالق کائنات اسے اپنی رضامندی کی سند عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ میں محترم والدین سے گزارش کروں گا، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ پورا سال بچہ جو ہے وہ کبھی مسجد کا راستہ نہ دیکھے اور گھر کا ماحول بھی اسی طرح کا ہو، اور آخری جب رمضان شریف آئے، آخری 10 دن آئے تو بچہ جا کر اعتکاف بیٹھ جائے، اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر اس طرح مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسائل سامنے آتے ہیں، اس طرح بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان میچور بچوں کو
یا بڑی عمر کے افراد کو اعتکاف کروانا چاہیے کہ جو کم از کم مسجد کے ادب و احترام کا بھی خیال رکھ سکیں اور جو مقصد ہے وہاں بیٹھنے کا اس مقصد کو بھی حاصل کر سکیں، اور پھر وہ جو رمضان کی جو برکتیں ہیں، اعتکاف کی جو رونقیں ہیں، تاکہ وہ پورا سال اپنے دل میں ان کو لیے ہوئے ہو، اور پھر نماز کی پابندی بھی اسی طرح ہو، ذکر و اذکار اسی طرح ہو۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اور پوری دل جمی کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے۔ شاید موبائل بھی چل رہا ہے، میسج بھی ہو رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر انسان، میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف نہ ہی کرے، اور اگر اعتکاف کرنا ہے تو پھر پوری دل جمی کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو معتکف حضرات آج اعتکاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ میں معتکف حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے پیارے ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصائب و آلام جو ہمارے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارا چھٹکارا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی کے اوپر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔